بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو عام لوگوں میں پوشیدہ رکھتا ہے، ان کی گمنامی ان کے بلند درجات کا سبب ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا، بہت سے پراگندوں بالوں والے، میلے کچیلے کپڑوں والے جو کسی بڑے گھر تک نہیں پہنچ سکتے، اللہ کے ہاں اتنے بڑے مرتبے والے ہیں کہ اگر وہ اللہ کی کوئی قسم کھائیں تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی پوری فرماتے ہیں۔ ایک عارف باللہ کہتے ہیں کہ ہم عراق سے مکہ مکرمہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ کے لیے نکلے۔ ہمارے قافلے میں بہت سے لوگ تھے۔ ہم عراق سے نکلے تو ایک عراقی شخص بھی ہمارے ساتھ چل پڑا۔ اس کا رنگ کثرت عبادت کی وجہ سے زرد ہو چکا تھا۔ اس نے پیمن زدہ پرانے لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں عصا تھا اور ایک تھیلی تھی جس میں کچھ توشہ تھا۔ وہ شخص عبد الزاہد اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ قافلے والوں نے انہیں اجنبی جانتے ہوئے کہا، ہمارا گمان ہے کہ تم غلام ہو۔ حضرت سیدنا اویس کرنی نے فرمایا، ہاں میں غلام ہوں۔ انہوں نے کہا، ہمارا گمان ہے کہ تم بوڑھے غلام ہو اور تم اپنے آقا کے پاس سے بھاگ کر جا رہے ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں۔ انہوں نے کہا، جب تم اپنے آقا کو چھوڑ کر بھاگے تھے اس وقت تمہاری کیا حالت تھی اور اب تمہاری کیا حالت ہے؟ اگر تم اپنے آقا کے پاس ہی ٹھہرے رہتے تو تمہاری یہ حالت نہیں ہوتی، اور بے شک تمہیں بڑے اور کوتاہی کرنے والے غلام ہو۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، بلا شبہ میں گناہ گار غلام ہوں۔ میرے آقا بہت ہی اچھا ہے اور کوتاہی میری ہی، اگر میں اس کی اطاعت کرتا، اس کی خوشنودی چاہتا تو میری یہ حالت نہیں ہوتی۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، اتنا روئے کہ قریب تھا کہ آپ انتقال ہو جاتا۔ لوگوں کو ان پر بہت ترس آیا۔ وہ لوگ دنیاوی آقا مراد لے رہے تھے، حالانکہ ان کے آقا سے مراد اللہ رب العزت کی ذات تھی۔ قافلے والوں میں سے ایک نے کہا، ڈرو مت، میں تمہارے لیے تمہارے آقا سے ایمان لے لوں گا اور تم اس کی طرف لوٹ جاؤ اور توبہ کر لو۔ تو آپ نے فرمایا، میں اس کی طرف لوٹتا ہوں۔ حضرت اویس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت کے لیے نکلے تھے، اور چونکہ قافلے نے بھی اس دن کوچ کیا تھا اس لیے آپ اس میں شامل ہو گئے۔ اس قافلے نے ایک بیابان جگہ میں پڑاؤ ڈالا اور وہ رات انتہائی سرد اور بارش والی تھی۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ قافلے والوں میں سے ہر شخص نے اپنا کجاوہ اور خیمے بنائے۔ حضرت اویس کرنی کے پاس خیمہ وغیرہ نہیں تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سردی سے بچاؤ کے لیے کسی سے کوئی شے نہیں مانگی، کیونکہ آپ نے اپنے نفس کو کیا رکھا تھا کہ کوئی دنیاوی چیز بھی کسی مخلوق سے طلب نہیں کریں گے، اور وہ اپنی حاجات میں نہ ہی کسی سے سوال کیا کرتے تھے۔ اس رات سخت سردی تھی۔ جب شدید سردی کی وجہ سے آپ کے اعضاء کانپنے لگے۔ رات کے درمیانی حصے میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ جب صبح قافلے والوں نے کوچ کا ارادہ کیا تو آپ کو پکارا، ہر شخص اٹھو، لوگوں کوچ کر رہے ہیں۔ آپ نے کوئی جواب نہ دیا تو ایک شخص نے آپ کو جھنجھوڑا تو دیکھا کہ آپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس شخص نے قافلے والوں کو پکار کر کہا، قافلے والوں، وہ غلام جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا تھا اس کا انتقال ہو گیا ہے اور ہمیں اسے دفن کیے بغیر سفر نہیں کرنا چاہیے۔ لوگوں نے کہا، اس کے کفن دفن کی صورت کیسی ہوگی؟ قافلے میں موجود ایک نیک شخص نے کہا، یہ غلام تو توبہ کر چکا تھا، آقا کی طرف لوٹنے کا ارادہ رکھتا تھا اور اپنے کیے پر نادم تھا، اور ہمیں امید ہے کہ اللہ عز و جل اس کے ذریعے ہمیں نفع پہنچائے گا، کیونکہ اس کی توبہ قبول ہو چکی ہے۔ اگر ہم اسے دفن کیے بغیر چل پڑے تو کہیں ہم سے اس کے بارے میں سوال نہ کیا جائے۔ تمہارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اس کے لیے قبر کھودو اور اسے اس قبر میں دفن کرنے تک روکے رہو۔ لوگوں نے کہا، اس جگہ پانی موجود نہیں ہے۔ ایک نے کہا، کسی جانے والے سے پوچھ لو۔ چنانچہ لوگوں نے ایک شخص سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ پانی یہاں سے 1 گھنٹے کی مسافت پر ملے گا، تو میرے ساتھ کسی آدمی کو بھیج دو، وہ تمہیں پانی لا دوں گا۔ اس شخص نے ایک آدمی کو اپنے ساتھ لیا، ڈول اٹھایا اور دونوں پانی لینے چل پڑے۔ ابھی وہ کچھ دیر ہی چلے تھے کہ سامنے پانی کی چھوٹی نہر نظر آئی۔ اس نے کہا، بڑا عجیب معاملہ، میں نے پہلے کبھی نہر کو نہیں دیکھا۔ یہ تو بہت جگہ ہے جب پانی ملتا ہی نہیں اور نہ ہی کسی قریبی جگہ میں پانی ملتا ہے۔ بہرحال وہ شخص قافلے کی طرف لوٹا اور قافلے والوں سے کہنے لگا، تمہاری مشقت مل گئی، لکڑیاں جمع کرو۔ تو انہوں نے پانی گرم کرنے کے لیے لکڑیاں جمع کر لی۔ پھر جب پانی لینے کے لیے نہر پر آئے تو دیکھا کہ شہر کا پانی گرم تھا۔ ان کے تعجب میں مزید اضافہ ہوا۔ یہ معاملہ دیکھ کر کہنے لگے، بے شک یہ شخص بڑی عظمت والا ہے۔ پھر ان لوگوں نے آپ کے لیے قبر کھودنا شروع کی تو مٹی کو جاگ سے زیادہ نرم پایا اور زمین میں سے خوشبو آ رہی تھی۔ قافلے والوں نے دنیا میں اس سے زیادہ پاکیزہ خوشبو نہ سونگھی تھی۔ ان کے دلوں میں حضرت اویس کرنی کا رعب و وقار بھر گیا۔ آپ کی قبر کی مٹی دیکھنے میں عام مٹی کی طرح تھی، لیکن سونگنے پر اس میں مشک خوشبو آ رہی تھی۔ لوگوں نے آپ کے لیے خیمہ نصب کیا اور آپ کے جسم کو اس میں منتقل کر دیا اور آپ کے کفن کے معاملے میں بحث کرنے لگے۔ اور شخص نے کہا، انہیں کفن میں دوں گا، تو اس نے کہا، میں دوں گا۔ پھر جب ان سب کی رائے اس بات پر متفق ہو گئی کہ ہر شخص کفن کے لیے ایک کپڑا دے، پھر ان لوگوں نے کاغذ و قلم لیا اور
عملی اور صفحہ لکھنے لگے اور ایک کہنے لگا انشاءاللہ ہم مدینے پہنچ گے تو شاید وہاں ہمیں کا کوئی نہ کوئی جانے والا مل جائے گا۔ پھر ان لوگوں نے اس پرچے کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ جب انہوں نے حضرت سیدنا ویس کرنی کو غسل دے دیا اور کفن پہنانے لگے تو آپ کو جنتی کفن میں لپٹا ہوا پایا۔ دیکھنے والوں نے کبھی ایسا کفن نہ دیکھا تھا۔ اس کفن میں مشک و عنبر لگا ہوا تھا جس کی خوشبو نے فضا کو معطر کر دیا تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی اور قدموں پر مشک لگی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کے لوگ کہنے لگے لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یعنی گناہ سے بچنے کی توفیق اور نیکی کرنے کی طاقت اللہ ہی دیتا ہے جو بلند و بالا عظمت والا ہے۔ اللہ نے انہیں کفن پہنا دیا اور بندوں کے کفن سے بے نیاز کر دیا۔ ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ وہ اپنے اس نیک بندے کے صدقے ہمیں جنت عطا فرمائے گا اور ہم پر رحم فرمائے گا۔ کافر والوں کو حضرت ویس کرنی کو ایک شخص سے رات میں تلوار چھوڑنے پر سخت ندامت تھی۔ ان لوگوں نے آپ کو دفن کرنے کے لیے اٹھایا اور نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے ایک ہموار جگہ بنا دیا۔ جب ان لوگوں نے تکبیر کی تو آسمان سے زمین تک، مشرق سے مغرب تکبیر کہنے کی آواز سنائی دی تو ان کے کلیجے دہنے لگے اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ اپنے کانوں سے سنی جانے والی آوازوں سے مرعوب ہونے اور شدید گھبراہٹ کی وجہ سے یہ نہ سمجھ پائے کہ نماز جنازہ کس طرح ادا کی جائے۔ پھر جب انہوں نے قبر کی طرف لے جانے کا ارادہ کیا تو اٹھاتے وقت انہیں یوں محسوس ہوا کہ حضرت سیدنا ویس کرنی کا جسم کسی اور مخلوق نے اٹھا رکھا ہے اور آپ کا وزن کندھے پر بالکل محسوس نہیں ہوا۔ آپ کو دفن کرنے کے لیے قبر کی طرف لائے اور آپ کو دفنا دیا۔ اسی حالت میں انہوں نے سفر شروع کیا۔ واپس اپنے کو لوٹے تو کوفہ کی مسجد میں آئے، ان لوگوں کو آپ کا واقعہ سنایا اور وہاں حلیہ بیان کیا تو حلیہ بیان کرنے پر لوگوں نے آپ کو پہچان لیا۔ مسجد میں رونے کی آوازیں بلند ہو گئیں اور اگر آپ کے وصال کے بعد آپ کی کرامات ظاہر نہ ہوتی تو حضرت ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی خبر کسی کو نہ ہوتی اور نہ ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور کا علم ہو پاتا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے پوشیدہ رہا کرتے تھے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔